السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، وقال اللہ تعالی ویرسل علیکم حفظہ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون ثم ردوا الی اللہ مولاهم الحق۔ وقال اللہ تعالی کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان بالآخرت، ایمان مفصل اور آخرت میں موت کے مرحلے، اگلے جہان کہ پہلے مرحلے میں قبر میں جانا، برزخ میں جانا، اور اس بات کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں آج کے ولاگ میں، اور یہ اس سلسلے کا 10واں ولاگ ہے کہ خدا پاک اپنے نوری مخلوق فرشتوں کو متعین کرتا ہے۔ خدا نوری مخلوق کو بندوں کی حفاظت پہ لگاتا ہے، اور جس وقت کسی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو فرشتوں میں سے ہی کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نے اس کی روح کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں کی روح آ گئی۔ حدیثوں میں آتا ہے پھر وہاں پہ خدا کے حضور پیش کرنے کے بعد اس کے پاس رحمت والے اور رحمت والے فرشتے اور منکر نکیر کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر وہ اس مرنے والے بندے کی جو روح ہے اس کے باڈی جسم میں داخل کرتے ہیں، اور پھر وہ اس سے اٹھا کے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون تھا؟ وہ بولتا ہے اللہ میرا رب ہے، تو فرشتوں رحمت والے فرشتے نزدیک ہو کے اس کو کہتے ہیں مرحبا، تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہو۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں الاسلام و دینی۔ عربی زبان چلے گی یا انگریزی یا کوئی اور زبان نہیں ہوگی، اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اسلام کی زبان عربی ہے، اور قرآن کی زبان عربی ہے، اور پیغمبر کی زبان عربی ہے، اور آخرت کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو یہ آخرت کا پہلا مرحلہ برزخ ہے، اور وہ اس سے پوچھا جا رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نبی کون آیا تھا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں مرحبا، یا یوں روایت بھی آتی ہے کہ جس وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں کہ سوال جواب کریں، تو اس کو یوں منظر دکھایا جاتا ہے کہ جیسے اس کی عصر کی نماز جانے والی ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، اور وہ اس چنتے میں فکر میں ہوتا ہے کہ نماز جاتی ہے، میری نماز قضا نہ ہو جائے، میں جلدی میں ہوں۔ تو فرشتے کہتے ہیں بس بس اب ہم نے تمہارا ٹرینڈ معلوم کر لیا، تم مسلمان ہو۔ تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لیتے ہیں اور بڑی خوشبوؤں میں لپیٹ کر برزخ کے ایک خاص مقام ہے وہاں پر لاتے ہیں، اور روح وہاں پہ موجود روحوں کو ملتی ہے، تو وہاں روحیں اس سے پوچھتی ہیں جو یہاں ہوتی ہیں تو میرے فلاں کا کیا حال ہوا، میرے فلاں کا کیا حال ہوا؟ تو وہ یہ کہتی ہیں کہ فلاں تو ابھی ٹھیک ہے، فلاں کا یہ حال ہے، اور حال حوال پوچھتے ہیں ان سے۔ اور اگر وہ ایسے کے بارے میں پوچھتے ہیں جو وہاں ہو ہی نہیں، اس کی روح وہاں نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں تو پھر تو وہ تو دوسری طرف گیا، اور اس کی روح کو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بہت دنیا کے بکھیڑوں میں اور عبادات کے سلسلوں میں بہت تھکا ہارا ہوا ہے، اس کو ریسٹ کرنے دو، اور وہ آرام کرتا ہوا لمبی نیند سو جاتا ہے قیامت کے دن ہونے تک۔ اور اگر وہ شہید ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے، تو اس کی روح کو ایک قالب دے دیا جاتا ہے، حیت شکل دے دی جاتی ہے پرندے کی، اور اس کو اللہ کے عرش کے نیچے جو جنات ہیں ان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ قیامت ہونے تک تم مزے سے رہو اور اپنی مرضی سے کھاؤ پیے۔ بعد فرشتے اس کو بہت مارتے ہیں اور کہتے ہیں بدبختو،
तेरा सत्यानाश हो, और फिर रूह को ऐसे गंदे, गलीज और बदबूदार चीथड़े में लपेट कर जाकर बरज़ख के उस मकाम पे जिसको सिज्जीन कहा जाता है, उस पहले वाले को इल्लियीन कहा जाता है, और यहाँ सिज्जीन है वो जहन्नम के करीब कोई जगह है, और वहाँ उसको लेकर खड़ा करते हैं और उसको कहते हैं कि ये जो जहन्नम तुम्हारे सामने नजर आ रही है, उसको एक खिड़की खोल दी जाती है, वो उसको देखता है तो और ज्यादा तड़पता है। यहाँ ये सोचने की बात है, अगर यही कब्र बरज़ख में हो तो फिरौन की ज़ाहिरी जिस्म खुदा ने अपने हुक्म से महफूज रखा हुआ है, लेकिन जिस वो म्यूजियम में जिस जगह पे पड़ा हुआ है वहां तो उसकी रूह को फड़कना चाहिए था और उसके शीशे टूट जाने चाहिए थे, लेकिन ये सारे सिलसिले बरज़ख में हैं, और बरज़ख आखिरत के ईमान का पहला हिस्सा है, और ये आखिरत वाली चीजें जरूरी नहीं है कि आंख देखे। कभी कभी खुदा कब्रों का, इन नेकों का, कामलों का नजारा करा देता है कि जिस्म सही सालिम पड़ा होता है, और जिस शहीदों के बारे में आता है कि वो उनके भी नजदीक नहीं जाती, और वो जमीन के ऊपर जब तक चलते रहे तो जमीन बोलती है कि जब तुम मेरी पीठ पे चलते थे मुझे बड़ी खुशी होती थी, और अब जब तुम मेरे अंदर आ गए हो तो मेरी मेहमानी देखना, और वो सही सालिम जिस्म पड़ा रहता है। हमारे चैनल का नाम है सफ़ी अलवानी, जरूर सब्सक्राइब करें, काम की बात का कमेंट दिया करें।